یہ بتائیں شادی نہیں کرنی آپ؟ شادی کا بھی میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ جیسے میرے گھر کے حالات ہیں، شادی کا میں دور دور تک کچھ نہیں سوچ سکتی، کیونکہ میرے بھائی چھوٹے ہیں، جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے، اپنے پیر کھڑے نہیں ہوتے، پڑھ لکھ کر کچھ بنتے نہیں ہیں، اس لیے میرا سوچنا بھی ناممکن ہے شادی کے بارے میں۔ مما پاپا تو کہتے ہیں کہ کر لو، مطلب میں نے کہا مما پاپا میں کیسے کر سکتی ہوں، مطلب میرے پہ اتنی ذمہ داریاں ہیں گھر کی، یہاں تک کہ میں صبح کا باہر جاتی ہوں بالکل کچھ نہیں کھاتی، بھوکی رہتی ہوں سارا دن، اور باہر سے جو بھی مجھے ملتا ہے میں گھر لے آتی ہوں، میرے بھائی کھا لے، میری مما کھا لے، میرے پاپا کھا لے۔ میں نے یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ نہیں ہوتا، جب تک آپ باہر نہ نکلیں، کام نہ کریں، جاب نہ کریں، ایسے گھر کے معاملات نہیں چلتے۔ اگر کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بیٹھی بٹھائی ہمیں یہ سب چیز مل جائے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، جب تک محنت نہ کرو اس کا پھل بھی نہیں ملتا۔ السلام علیکم ناظرین، اور کے ساتھ میں حسن ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے ساتھ ایک لڑکی دیکھ رہے ہوں گے، 20,000 روپے سیلری ہے، آف کیمرہ اتنا رو رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ ابھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیوں رو رہی تھی، کیوں پریشان ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم نام السلام۔ کیا ہے؟ مشال۔ مشال آئی کہاں سے ہیں آپ؟ رانا ٹاؤن سے۔ رانا ٹاؤن سے، اچھا مجھے بتائیں کرتی کیا ہیں؟ میں جاب کرتی ہوں۔ جاب کرتی ہیں، کیا جاب کرتی ہیں؟ فیکٹری میں۔ فیکٹری میں کام کرتی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری ایج 24۔ 24؟ اچھا مجھے بتائیں کتنی دیر سے کام کر رہی ہیں؟ تقریباً مجھے 2 ایئرز ہو گئے ہیں۔ 2 ایئرز ہو گئے ہیں۔ اچھا کوالیفیکیشن پڑھی لکھی ہیں؟ جی۔ کتنی کوالیفیکیشن؟ میں نے ایف اے کیا ہے۔ ایف اے کیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ جاب کیوں کرتی ہیں؟ بھائی نہیں ہیں؟ بھائی ہیں لیکن چھوٹے ہیں، 2 ہیں بھائی، دونوں چھوٹے ہیں۔ کیا ایج ہے ان کی؟ تقریباً ایک 7 سال کا ہے اور ایک 12 کا لگا لیں۔ بابا کیا کرتے ہیں؟ بابا کچھ بھی نہیں کرتے، ایجڈ ہیں، وہ گھر میں ہوتے ہیں، تو میں ہی ہوں گھر میں، مطلب بہنیں کتنی ہیں آپ؟ میں اکیلی ہوں۔ اکیلی بہن ہو؟ پھر تو بچوں کو پھر جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کو پڑھانا، ان کی اسکول کی فی کرنا، ادا کرنا، تو اوپر سے بھائی پڑھتے ہیں؟ بھائیوں کو پڑھا رہی جی ہیں؟ جی، اسکول میں نے ان سے اچھی اسکول میں ان کا ایڈمیشن کروایا ہوا ہے۔ اچھا۔ تو میری 20,000 سیلری ہے منتھلی، تو اتنا 20,000 میں مینج کر لیتی ہیں؟ بھائیوں کے اسکول کی فیس کتنی ہے؟ تقریباً ایک کی ہے 4,000۔ 4,000 ایک کی ہے؟ جی۔ اچھا۔ تو دونوں کی 8,000 لگا لیں آپ۔ پاس کو گورنمنٹ اسکول نہیں ہے؟ نہیں نہیں، پرائیویٹ اچھا اسکول ہے، تو اچھا۔ ان کو پڑھنے کا بہت۔ بھائیوں کو اتنا، بھائیوں کو آپ کو چھوٹی جگہ پر بھی پڑھا سکتی تھی، اتنی اچھی جگہ پر پڑھانے کا کیا مقصد؟ نہیں، میرا یہ ڈریم تھا کہ میں جیسے مرضی کر کے وہ اچھے اسکول سے کچھ پڑھ لکھ کر کچھ بن کے نکلیں، تو کام تو میں نے کرنا ہے، میں جیسے بھی کر کے کر لوں گی، لیکن وہ اچھے اسکول میں پڑھیں، پھر ان کی ایجوکیشن ہائی لیول پہ ہو۔ ہاں، جب ظاہر سی بات ہے ایک بندے کے اوپر یہ بیت رہی ہے تو آپ چاہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ اچھے لیول پر جائیں، تاکہ کل کو آپ کی طرح جو ہے وہ ان کو بن کر کچھ مطلب پڑھ لکھ کر کچھ بن دنیا جائیں۔ کو۔ اچھا۔ تو میں بہت مشکل سے مینیج کرتی ہوں، بلکہ بہت مشکل بھی کیا، ناممکن ہے میرے لیے، وہ مجھے پتہ ہے میں کس طرح مینیج کرتی ہوں۔ تو اوپر سے بابا مما کی میڈیسنز وغیرہ آتی ہیں، تو ان کی طبیعت وغیرہ نہیں ٹھیک رہتی۔ بابا کو کیا ہوا؟ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے نا۔ بابا ہارٹ پیشنٹ ہے؟ جی، اور اس وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے، ان کی میڈیسن تقریباً 10,000 کی آتی ہے منتھلی۔ اب مجھے یہ بتائیں 10 اور 18 ہو گیا، تو کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ بل، رینٹ، آنے جانے کا رینٹ؟ آنے جانے کا رینٹ تقریباً میرا منتھلی 10,000 لگا لیں آپ۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ 20,000 میں پارٹ ٹائم بھی کام کرتی ہیں؟ جی، تو یہی گھر والوں کی وجہ سے کچھ 3-4 گھنٹے میں لگاتی ہوں اوور ٹائم کے، تو کیونکہ میرا 20,000 میں مینیج ہوتا نہیں ہے یہ سب، تو میں نے سب معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، اتنی پریشان ہوں میں، مجھے تو یہ نہیں ہو رہا کہ اتنی یہ لگا لیا آپ اتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے باوجود وہ صرف 20,000 دیتے ہیں مجھے، تو میرے لیے بہت مشکل ہے، اوپر سے گھر کے اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ بل بھی اتنے آ رہے ہیں، 10,000 5,000 اتنے زیادہ بل۔ اب کیا سوچا ہے کہ نیکسٹ کس طرح مینیج کریں گے؟ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں، کیونکہ پاکستان میں کوئی اچھی پوسٹ نہیں ملتی، چاہے انسان جتنا مرضی پڑھ لکھ لے، دیکھیں میں نے ایف اے کیا ہے، تو اس کے باوجود میں اسی جگہ پہ ہوں، اسی مقام پہ آ کے پہنچی ہوں، تو سیلری یہی 20 دیتے ہیں، بڑی بھی حد تک 25 لگا لیں۔ یہ بتائیں شادی نہیں کرنی آپ؟ شادی کا بھی میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ جیسے میرے گھر کے حالات ہیں، شادی کا میں دور دور تک کچھ نہیں سوچ سکتی، کیونکہ میرے بھائی چھوٹے ہیں، جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے، اپنے پیر کھڑے نہیں ہوتے، پڑھ لکھ کر کچھ بنتے نہیں ہیں، اس لیے میرا سوچنا بھی ناممکن ہے شادی کے بارے میں۔ مما پاپا تو کہتے ہیں کہ کر لو،
मतलब मैंने कहा मम्मा पापा मैं कैसे कर सकती हूँ, मतलब मेरे पे इतनी जिम्मेदारी हैं घर की, सारी सिचुएशंस मैंने हैंडल करनी है कि कैसा है कैसा नहीं। तो बिल्कुल यहाँ तक कि फर्स्ट मेरी पे आती है तो अगले 5 दिन के अंदर ही लग जाती है, पता ही नहीं चलता। नहीं तो आपकी सारी बात ठीक, 15 से 20 हज़ार रुपया तो आपका ये बन रहा है। घर के 100 मामलात होते हैं, आटा, राशन, घी वगैरह, दूध वगैरह, वो किस तरह में? वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि मैं नहीं मैनेज कर सकती। जो ओवर टाइम होता है उसका मैं घर का राशन वगैरह ले आती हूँ कभी कभी। तो यहाँ तक कि मैं खुद खाना वगैरह नहीं खाती, अपने छोटे भाइयों को देती हूँ कि वो खा ले, मेरी खैर है। यहाँ तक कि मैं सुबह का बाहर जाती हूँ बिल्कुल कुछ नहीं खाती, भूखी रहती हूँ सारा दिन, और बाहर से जो भी मुझे मिलता है मैं घर ले आती हूँ। मेरे भाई खा ले, मेरी मम्मा खा ले, मेरे पापा खा ले। जो बहन बेटियां ये प्रोग्राम देख रही हैं, जो गुर्बत में मर जाती हैं, काम नहीं करती, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैंने यही पैगाम देना चाहूँगी कि ऐसे हाथ पे हाथ रख के कुछ नहीं होता। जब तक आप बाहर ना निकलें, काम ना करें, जो अपना करें, ऐसे घर के मामलात नहीं चलते। अगर कुछ लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि बैठी बिठाई हमें ये सब चीज़ मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक मेहनत ना करो उसका फल भी नहीं मिलता। जी नाज़रीन, ये हमारा अपना ही करैक्टर था और इस करैक्टर को आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो लोग जो कहते हैं कि बेटियां पैदा हों तो बेटियों के गले, मैं क्या कहूँ, अल्फाज ख़त्म होते हैं मेरे पास। यहाँ से कट कर दीजिएगा जहाँ से मैंने कहा बेटियों के गले। जी नाज़रीन, ये हमारा अपना ही करैक्टर था और ये करैक्टर आप लोगों के सामने रखने का मकसद एक मैसेज कन्वे करना था। वो मैसेज कुछ इस तरीके से था कि आज भी जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, बेटियां बिल्कुल भी बोझ नहीं होती। बेटे कल को छोड़कर चले जाते हैं लेकिन बेटियां कभी नहीं छोड़ती। और दूसरी बात ये कि ये प्रोग्राम करने का मकसद वो फैक्ट्री मालिकान को दिखाना था कि जो आप 20,000 रुपया सैलरी देते हैं, वो बेचारी 20,000 में किस तरह आपकी लेबर गुजारा करेगी। अपने नीचे जरूर देखा करें। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता है प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ।